گھر کو جنت کیسے بنائیں؟ باتوں کا بتنگڑ نہ بنائیں۔ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ سے اٹھتے تھے اور نرم انداز سے پاؤں اٹھاتے ہوئے بغیر جوتا پہنے ہوئے مصلی پر آ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور میری آنکھ کھلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب نہیں تھے۔ میں نے ذرا ہاتھ بڑھایا، فادخلت یدی فی شعرہ، میرے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک بالوں میں جا پڑے۔ قد جاءک شیطانک، تمہارا شیطان آ گیا، یعنی تمہیں شک پڑ گیا کہ میں اٹھ کر کہیں چلا گیا ہوں۔ فقلت اما لک شیطان، میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی تو شیطان ہے۔ فقال بلا، فرمایا ہاں، ولکن اللہ اعاننی فعلیہ فاسلم، اللہ نے میرے ساتھ مدد فرمائی، میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنی ٹچی یعنی جذباتی بات تھی۔ اگر اس بات پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرماتے، سزا دیتے تو جائز تھا، سمجھ میں آتی تھی کہ آتے سے انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ بھی تو شیطان ہے۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو اتنا آسان کر دیا، پیار سے سمجھا دیا کہ تو صحیح مگر میرا شیطان تو مسلمان ہو گیا، فرما بردار ہو گیا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپس میں میاں بیوی گھر میں کھانا کھائیں تو اکٹھے کھائیں۔ ایک حدیث ہے، جو کچھ اللہ کے راستے میں تو جو خرچ کرتا تجھے اجر ملتا، یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں جو تم لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرتے ہیں۔ خلوت کے معاملے میں تعلیمات نبوی کیا ہیں؟ میاں بیوی کے میل ملاپ کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعلیمات دی۔ سبحان اللہ، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس میں رہبر انسانیت نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے بیوی سے ملنا چاہو تو قاصد بھیجا کرو۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قاصد سے مراد کیا؟ فرمایا کہ جب تم بوسہ لوگے تو بیوی کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا شوہر قریب ہونا چاہتا ہے، تو وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو جائے گی۔ پھر فرمایا جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی فراغت کا بھی انتظار کرے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایک برتن سے دونوں اکٹھے نہایا کرتے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آرام فرما تھے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایام یعنی IMC کی حالت میں ہوتی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر پر تشریف لائے، میرے ایام یعنی IMC کے دن تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ اس طرح لپٹ کر سوئے، بینی و بینا صوب، یعنی میرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک کپڑا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ایک ہی بستر پر سونا افضل ہے اکیلا سونے سے۔ اگرچہ قرب مقصد نہ ہو بلکہ اس کے دل کو خوش کرنا مقصد ہو، بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ ٹھنڈی کا موسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمانے لگے مجھے لیٹنا ہے تو میں نے اپنی ران آگے کر دی۔ جب میں نے اپنی ران آگے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری ران پر رکھ دیا، یعنی ام المؤمنین کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سو گئے۔ اس میں بھی تعلیم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو تکیے پر سر رکھ لیتے، مگر محبت اظہار چاہتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو گھر میں تم اس طرح محبت سے رہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھا تو وہ فرماتی ہیں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھک گئی۔ ہم بستری پر بھی اجر ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا تو اجر ملتا،
جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے صحابہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اس پر بھی اجر ملتا؟ فرمایا ہاں، اگر تم حرام طریقے سے پورا کرتے تو گناہ ہوتا، اب تم نے اگر حلال معاملہ کیا تو اس پر بھی اجر ملنا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ عائشہ سے پوچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنائیے۔ وہ رونے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ میرے محبوب کا ہر عمل عجیب تھا، ہر بات میں محبت تھی، ہر بات میں پیار تھا، اپنائیت تھی، سبحان اللہ۔ پھر فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، یعنی تہجد کے لیے اٹھتا ہوں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کریں۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کو بھی اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا چاہیے کہ میں آپ کا قرب چاہتی ہوں، محبت چاہتی ہوں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید زبان کھولنے سے ہمارا درجہ گھٹ جائے گا، شوہر کی نظر میں ہماری قیمت گھٹ جائے گی، مقام گر جائے گا، اور پرلے درجے کی بے وقوفی بات ہوتی ہے۔ محبت کا اظہار کرنے سے شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے، تو فقط شوہر ہی اظہار نہ کرے بلکہ بیوی بھی اظہار، تاکہ دونوں میں محبت اور زیادہ بڑھے۔ ازواج مطہرات کے الجھے مسائل کا حکیمانہ حل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر الجھے مسئلوں کو بھی سلجھایا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو تعلیم و تربیت بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بعد ایسے واقعات بھی ازواج مطہرات سے ہوئے جو عام حالات میں ذرا سمجھنے میں مشکل ہیں، مگر اللہ نے وہ واقعات اس لیے کروائے تاکہ آنے والے وقت میں عورتوں کو سمجھ میں آ جائے، مردوں کے سمجھ میں آ جائے کہ اگر گھر میں ایسے معاملات ہوں تو ان کو کیسے سارٹ آؤٹ میں حل کرنا ہوتا ہے، بیوی کو کیسے پیار سے سمجھانا اور بتانا ہوتا ہے۔ چنانچہ صفیہ کے سفر میں سواری بہت سست تھی، وہ پیچھے رہ جاتی تھی، رونے لگ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، دلاسا دلایا، دلاسا دلانا ان کو اچھا لگا۔ فرماتی ہیں میں اور روئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیار کیا، میں اور روتی، تو جب میں زیادہ روئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ میں سمجھ گئی، میں محسوس کر گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برا مانا۔ میں سوچنے لگ گئی کہ میں اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیسے کر سکتی ہوں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں عائشہ کے ذمہ لگاتی ہوں کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے خوش کر دیں گی۔ چنانچہ وہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں، کہنے لگیں آج میری باری کی رات ہے، مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں حاضری دینی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیں۔ عائشہ خوش ہو گئی، فرماتی میں نے اپنے دوپٹے کے اوپر خوشبو لگائی اور عشاء کے بعد میں نے اپنا دوپٹہ لیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا کپڑا ہٹا کر اندر جھانکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تمہاری باری تو نہیں ہے، کسی اور کی ہے۔ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہتے ہیں فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔